اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کا وظیفہ بہت ہی خاص اور اہم ہونے والا ہے۔ یہ ایک مختصر سا وظیفہ ہے جو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں عظیم تبدیلی لائے گا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کی خدمت میں تمام پریشانیوں کے حل کے لیے ایک انتہائی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آپ لوگ یہ تین مبارک الفاظ پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان تین الفاظ کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں اور مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ آپ کی ہر قسم کی پریشانی حل ہو جائے گی، مشکلات دور ہو جائیں گی، اور جتنی بھی مشکل سے مشکل حاجت ہو وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ بس آپ نے کامل بھروسے اور مکمل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی مشکل سے مشکل حاجت بھی پوری ہو جائے گی، اور آپ کی تمام حاجات اس طرح پوری ہونے لگیں گی کہ گویا آپ کی کوئی حاجت باقی ہی نہ رہے۔ تو اگر آپ کی کوئی مشکل حاجت ہے، بس آپ کے تین الفاظ پڑھ لیں۔ ہم آپ کو اپنا وظیفہ بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے میری آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو مکمل طور پر آخر تک لازمی دیکھا کریں تاکہ آپ کو وظیفے کی مکمل سمجھ آ سکے۔ محترم ناظرین، آج کے اس سائنسی دور میں ہر انسان کسی نہ کسی طرح مشکلات کا شکار ہے۔ کچھ واقعات غیر ارادی طور پر پیش آتے ہیں، جبکہ کچھ ارادتاً کیے جاتے ہیں۔ ان غیر معمولی واقعات کے ذریعے انسان رکاوٹوں اور مشکلات کے چکر میں پھنس جاتا ہے۔ وہ اپنا تمام اثاثات، صحت، رفاقت، تعلقات، محبت اور ذات داؤ پر لگا دیتا ہے۔ اسے اپنی قسمت پر شک ہونے لگتا ہے۔ شادی، کاروبار، رشتہ نہ آنا، رشتہ داروں کی مخالفت، جلد شادی کرنا، کاروبار چلانا لیکن نہ چل پانا، مخالفتوں کی روک ٹوک، شیطانی اثرات، کیا کسی نے کچھ کروا تو نہیں دیا، یا پھر میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ ایسی تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آج میں آپ کے لیے وہ وظیفہ لے کر آئی ہوں جو شاید آج تک آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا اور نہ ہی آپ نے کبھی سنا ہوگا۔ وہ رات اور وہ دن کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں جب ہم اپنے رب کریم کی عبادت میں گزار دیتے ہیں۔ جیسا کہ ایک روایت میں ایک واقعہ ہے کہ حافظ مطہر ساری رحمت اللہ علیہ بہت متقی اور پرہیزگار تھے۔ وہ مسلسل 60 سال تک اللہ پاک سے ملاقات کے شوق میں آنسو بہاتے رہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب میں خود کو ایک ایسی نہر کے کنارے پایا جس میں عمدہ اور صاف پانی بہہ رہا تھا۔ اس کے دونوں کناروں پر انتہائی قیمتی موتی بکھرے ہوئے تھے۔ پھر میں نے سونے کی اینٹوں سے بنا ہوا ایک محل دیکھا جہاں خوبصورت لڑکیاں بہترین لباس اور زیورات سے آراستہ بلند آواز میں رب کریم کی پاکی بیان کر رہی تھیں۔ جب میں نے ان کی تسبیح سنی تو پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے خوبصورت آواز میں کہا، ہم رب کریم کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہیں۔ میں نے کہا، تم یہاں کیا کرتی ہو؟ تو انہوں نے کہا، رب کریم نے ہمیں ان لوگوں کے لیے پیدا فرمایا ہے جو رات کو قیام کرتے ہیں اور اپنے رب سے مناجات کرتے ہیں جبکہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا، وہ خوش قسمت لوگ کون ہیں جن کی آنکھیں رب کریم تم سے ٹھنڈی کرے گا؟ انہوں نے کہا، کیا تم ان لوگوں کو نہیں جانتے؟ میں نے کہا، نہیں۔ تو انہوں نے کہا، بے شک وہ لوگ ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ ایسے خوش نصیب عبادت گزاروں کے لیے اللہ کریم نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ میرے رب کریم کو یاد کرتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ جو فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفل روزے پابندی سے رکھتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ جو نماز تہجد ادا کرتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ جو روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ جو رات کو قیام کرتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہمارے زمانے میں ایک تعداد ایسی ہے جو راتوں کو دیر تک جاگ کر کبھی فلموں اور ڈراموں میں اپنا وقت برباد کرتی ہے، تو کبھی موبائل فون پر کال پیکجز کے ذریعے اپنے قیمتی لمحات گناہوں میں گزارتی ہے۔ سوشل میڈیا پر ساری ساری رات بیہودہ اور فضول گفتگو پھیلاتے ہوئے اپنا اور اپنی سہیلیوں کا وقت برباد کرتی ہیں۔ ان میں اکثریت ان کی ہوتی ہے جنہیں نہ نمازوں کی فکر ہوتی ہے، نہ قرآن پڑھنا آتا ہے، اور جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ بھی مہینوں قرآن کریم کی زیارت نہیں کرتے، بلکہ اپنے نفس کو یہ جھوٹے دلاسے دلاتے رہتے ہیں کہ ماہ رمضان میں نمازیں کثرت سے پڑھیں گے، رات کو نوافل پڑھیں گے، خوب تلاوت کریں گے، حالانکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے
اور ہماری زندگی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ تیزی سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، مگر ہم پھر بھی سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اپنے نفس کو جھوٹی تسلیاں دیتے ہیں۔ عقل مندی کا ثبوت دیجیے اور دنیاوی لذتوں کے دھوکے میں مبتلا ہو کر اپنے قیمتی لمحات کی ناقدری کرنے کی بجائے تقوی اور پرہیزگاری اپنائیں۔ اپنے شب و روز کو فضولیات اور دنیاوی عیش و عشرت میں برباد نہ کیجیے، بلکہ نماز پابندی سے ادا کریں۔ روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن کریم کی تلاوت کی عادت بنائیں، اور اللہ کریم نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کی ادائیگی میں سستی نہ کیجیے۔ نیکیوں میں مشغول ہو جائیں، کیونکہ نیک کاموں میں کوشش کرنے والوں کے بارے میں اللہ کریم پارہ نمبر 17 سورۃ انبیاء میں آیت نمبر 94 میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: جو کوئی نیک کام کرے اور ایمان والا ہو تو اس کی کوشش رائے گاہ نہیں جاتی، اور ہم اسے لکھ رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ رب کریم کی بارگاہ میں اعلیٰ حسب و نصب، مال و دولت اور عزت و شہرت والا خوش قسمت نہیں، بلکہ خوش قسمت وہ ہے جو چاہے کسی بھی قبیلے یا قوم سے تعلق رکھتا ہو، گوری رنگت والا ہو یا کالی رنگت والا، دولت مند ہو یا مفلس، اور غریب مرد ہو یا عورت، اگر وہ ایمان والا ہے، نیک اعمال کرتا ہے اور رب کریم کی اطاعت و فرما برداری میں کوشش کرتا ہے، وہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے۔ تو دنیا میں وہی لوگ پریشان رہتے ہیں، انہی کو مصیبتیں آتی ہیں اور انہی کی حاجات پوری نہیں ہوتی، جو رب کریم کی یاد سے غافل رہتے ہیں۔ رب کریم کی یاد سے غافل نہ رہنے والے وہی خوش قسمت لوگ ہیں جو دن رات کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور ہر وقت اپنی زبان پر اللہ کا ورد جاری رکھتے ہیں۔ جب کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو ماشاء اللہ کہتے ہیں، اور جب کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو اپنے رب کریم کا شکر ادا کرنے کے لیے اپنی زبان پر الحمدللہ رب العالمین ادا کرتے ہیں۔ تو آج جو میں آپ کے لیے 3 الفاظ کا وظیفہ لے کر آئی ہوں، وہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے۔ آپ نے چلتے پھرتے یہ الفاظ پڑھتے رہنے ہیں۔ جتنی بھی مشکل سے مشکل حاجت ہو، ہر مشکل حاجت آسان ہو جائے گی، ہر مشکل حاجت آسان ہو جائے گی۔ ہر مشکل اور ہر پریشانی کا فوری حل ان 3 الفاظ میں بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ الفاظ بہت ہی مبارک اور بابرکت ہیں۔ ان 3 الفاظ میں ایسی برکت پائی جاتی ہے جو کسی اور چیز میں نہیں پائی جاتی۔ یہ بہت ہی وزنی کلمات ہیں، آپ نے یہ کلمات ضرور پڑھ لینے ہیں اور اسے دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔ جن کی حاجات پوری نہیں ہو رہی ہیں وہ یہ الفاظ پڑھ لیں۔ یہ الفاظ آپ نے دن بھر میں چلتے پھرتے صرف 100 مرتبہ پڑھ لینے ہیں۔ یہ عمل کتنے دن کا ہے؟ صرف اور صرف 7 دن کا یہ عمل ہے۔ 7 دن آپ نے دن کے کسی بھی حصے میں یہ عمل کرنا ہے۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ 11 مرتبہ درود پاک آپ کوئی سا بھی ہو آپ پڑھ لینا۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل 100 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ اس عمل کی برکت سے آپ کی جتنی بھی حاجات ہوں گی، مشکل سے مشکل ہی کیوں نہ ہوں، وہ فوری طور پر حل ہو جائیں گی۔ وہ مشکل سے مشکل حاجات پوری ہو جائے گی اور اس کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمدہ وظیفہ جو ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔